الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما عزت مآب نہایت ہی قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما اس جامعہ کے رئیس اور ہمارے سرپرست محترم جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح ان کے ساتھ تشریف فرما محترم جناب حافظ محمد یونس آزاد صاحب، امیر مرکزی صوبہ پنجاب حافظہ اللہ، اور میرے نہایت ہی قابل احترام بھائی بزرگ اور میری رہنمائی کرنے والی علمی شخصیت محترم جناب غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی قابل احترام محقق محترم جناب ڈاکٹر ابو یحییٰ صاحب نور پوری حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح اس جامعہ کے تمام مدرسین، علماء اور حاضرین مجلس، اور اس بزم میں آج حفظ قرآن سے فارغ ہو کے سند اعزاز حاصل کرنے والے خوش نصیب طلبہ اور درس نظامی کا پہلا مرحلہ جو ابتدائی تنظیمی درس نظامی کا مرحلہ ہوتا ہے، اس سے فارغ ہونے والے خوش نصیب طلبہ، میں سب کو بڑے ہی مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس پروقار تقریب میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان موجود پا رہا ہوں۔ اللہ مالک الملک اپنے فضل و رحمت سے میرا یہ آنا اپنی خالص رضا کے لیے کر دے، اور ہمارا یہ ملنا یہ خالص اپنی رضا کے لیے کر کے قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
لواء الحمد کے نیچے اکٹھا ہونے کا شرف نصیب فرما دے۔ میرے ذمے جس مضمون پہ مجھے گفتگو کرنے کا محترم شاہ صاحب نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، وہ ہے سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کی توجہ مجھے حاصل رہے گی، اور میں اتنی لمبی گفتگو نہیں کروں گا کہ آپ اکتانا شروع کر دیں۔ اور میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کروں گا جہاں تک میرے مدرسین علماء فضلاء کا تعلق ہے، ان کے سامنے میں یقیناً ایک طفل مکتب ہوں، اور ان کو میں یہ سمجھیں درس اپنا سبق سنانے آیا ہوں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور انداز۔ سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے سارا یسیر سیرت کہ زندگی گزارنے کا انداز، ان کے اخلاق، ان کی اطوار و عادات کیسی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پھر چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عظیم کتاب کے مصنف ہیں، اس حوالے سے چند باتیں ان کے حصول علم کی، اور پھر اسی طرح حصول علم میں ان کا ذوق و شوق، پھر ان کے جو اساتذہ تھے، ان کے بارے میں اساتذہ کے جو خیالات تھے، وہ بڑی ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری وہ کن بنا پر تصنیف فرمائی اور اس کی خصوصیت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے بخاری، تو وہی ہستی ذہن میں آتے ہیں جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا سلسلہ نسب بردزبہ تک متفق علیہ ہے، اور بردزبہ یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کاشتکار، کسان، زراعت پیشہ انسان۔ امام بخاری کے والد گرامی کے یہ پردادا تھے بردزبہ۔ تو پتہ یوں چلتا ہے ان کے نام سے کہ یہ مسلمان یہ نہیں تھا یہ انسان، بلکہ یہ مجوسی اور فارسی النسل تھا۔ اور یہ مجوسی جو فارس کے تھے، دو الہوں کے قائل ہیں، ایک خالق خیر، ایک خالق شر۔ تو بہرحال یہ مشرک اپنے عقیدے پہ ہی دنیا سے رخصت ہوا۔ آگے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے دادا ہیں مغیرہ، ان کے نام کے بارے میں، ان کے نام سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اسلامی نام ہے، اور یہی وہ شخصیت ہیں جن کو اس سلسلہ نسب میں، اس خاندان میں سب سے پہلے اللہ مالک الملک نے دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بخارا کا جو حاکم تھا، جس کا نام تھا یمان بن اخنس بن خنیس الجعفی، اس حاکم کے ہاتھ پہ مغیرہ مسلمان ہوئے، دین اسلام کو قبول کیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو مسلمان کشور کشائی کر رہے تھے، ممالک فتح کر رہے تھے، تو ان کا مقصد صرف ممالک کو فتح کر کے اپنے آپ کو ایک فاتح قوم کہلانا یا مشہور کرنا ان کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً ان کا مقصد یہی تھا جو جنگ قادسیہ کے موقع پہ، جس کی کمان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، اور اس وقت کی جو سب سے بڑی سپر پاور تھی ایران، اس فوج کا کمانڈر ان چیف تھا رستم۔ اس کے مقابلے میں جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو رستم نے کہا کہ میرے طرف اپنا ایک قاصد روانہ پر فرمائیں تاکہ میں اس سے کچھ گفتگو کروں، بات کروں، کچھ اپنے خیالات جو ہیں
تصورات کانسیپٹ کلیئر کروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تاکہ میں اپنی بات کو جلدی سمیٹوں۔ تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ربعی بن عامر کو بھیجا۔ ان کے جانے کا انداز بھی نہایت فاتحانہ تھا اور اس میں کوئی کسی قسم کی مرعوبیت کا شائبہ نہیں تھا۔ وہ رستم کے سامنے اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے نیزے کو زمین پہ مارتے ہوئے اس کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے بہرحال یہ پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ عرب کے بدو ہو، تم ایسے اٹھے ہو ہوا کی طرح، تند و تیز آندھی کی طرح، تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ایک بات کہی تھی، ابتعثنا، ہم اٹھے ہیں، یا ابتعثنا اللہ، ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی جو خالق و مالک ہے اس کی عبادت کی طرف لے کے آئیں۔ تو ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے، ہم توحید کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہم دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اللہ کے سوا غیروں کی عبادت سے، اس تاریکی سے، کفر و شرک کی تاریکی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ لوگ جہاں بھی جن علاقوں کو فتح کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان علاقوں کی ہر لحاظ سے نگرانی اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں یہ کوتاہی نہیں برتتے تھے۔ یعنی وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا اور دین اسلام سیکھنے کے لیے مکمل ان کے لیے اہتمام اور انتظام کرنا، پڑھے لکھے علماء کو وہاں متعین کرنا، اور پھر راستوں کو پرامن بنانا تاکہ لوگ جہاں چاہیں صحیح امن و امان کے ساتھ وہ دوسرے علاقوں میں جہاں تجارت کے لیے ان کا آنا جانا پرامن ہو، علم کے حصول کے لیے بھی انہیں کوئی مشکلات نہ ہوں۔ یہ تھا ان کا مقصد۔ تو لہٰذا اس وجہ سے لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے۔ تو امام محمد بن اسماعیل کے جو پردادا تھے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کی تاریخ کے اندر مزید ڈیٹیل سے حالات ہمیں نہیں ملتے، نہ ہی ان کے بیٹے ابراہیم کے، البتہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں اسماعیل بن ابراہیم، ان کے حالات بڑی روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ وہ ایک عظیم محدث تھے۔ اللہ مالک الملک نے ان کو علم کے حصول کا شوق و ذوق نصیب فرمایا۔ انہوں نے اپنے علاقے کے بڑے بڑے محدثین اور کبار علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد رخت سفر باندھا، جس کو رحلہ کہتے ہیں، علم کے لیے سفر کرنا، اور جو علم کے لیے سفر نہیں کرتا اس کو اس وقت کے لوگ راسخ فی العلم تصور نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سفر طے کرتے کرتے مدینہ منورہ میں جو اس وقت کے سب سے بڑے امام تھے، جن کو امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ مالک الملک نے ان کو ان کی خدمت میں پہنچنے کا شرف نصیب کیا، اور اس طرح وہ ان کے فیض یافتگان میں، ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوا، اور وہ ایک وقت کے عظیم محدث تھے۔ کون؟ اسماعیل بن ابراہیم، اور ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن۔ ان کے بارے میں احمد بن حفص، ابو حفص احمد بن حفص، یہ بخاری ہی کے ایک بہت بڑے امام تھے، حنفی المسلک تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل بن ابراہیم بیمار ہوئے اور ان کی زندگی کی ہمیں اتنی امید نہ رہی، تو میں جب ان کی تیمارداری کے لیے گیا، جو بات جس سے ہمیں آگے امام بخاری کے حالات کے بارے میں جو ہے وہ روشنی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مال چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میں نے تجارت سے کمایا ہے، اور میرے اس تجارت سے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں میں سمجھوں یہ حرام سے میں نے کمایا یا شبہ سے میں نے کمایا، مشتبہ بھی میرا مال نہیں ہے۔ تو احمد بن حفص کہتے ہیں یہ بات سن کے جو وہ موت کے وقت کر رہے تھے، تو مجھے اپنے آپ کو میں نے بڑا ان کے سامنے ہلکا سمجھا کہ میں کم از کم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا باوجود اتنی احتیاط۔ لیکن ان کا اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ یہ جو میں مال پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے۔ حالانکہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، جو تاجر ہوتے ہیں یا ان کے جو کارندے ہوتے ہیں، بے احتیاطی ان سے ہو جاتی ہے،
نہ چاہنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی شعبے کا مال آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے موت کے وقت اتنا بڑا دعویٰ کیا۔ اور امام بخاری نے جب یہ بعد میں بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان سب سے زیادہ جو سچ بولتا ہے وہ مرتے وقت بولتا ہے، مرتے وقت کوئی جھوٹ نہیں کہتا۔ تو یہ مال، حلال اور طیب مال ہی وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے مزاجوں میں مثبت تبدیلی لاتا ہے، جو اللہ کا مقبول بندہ بناتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب اور حلال مال کھاؤ، حلال مال برتو، حلال پہنو اور نیک عمل کرو تو یہ نیک عمل قبول ہوں گے۔ حرام مال سے جو انسان جو گوشت بنتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا النار اولا بہ، آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے، جنت کا وہ نہ سوچے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں کتنے خوش نصیب تھے کہ ان کے والد اتنے عظیم محدث بھی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے ائمہ کے ہم اثر تھے، عبداللہ بن مبارک اور اس طرح حماد بن زید وغیرہ کے۔ تو اسی طرح جو اس طرح کا صاف ستھرا انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو اور بھی بڑی جو ہے صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے معبر بھی تھے۔ احمد بن حفظ ہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں، خواب میں آپ کی مجھے زیارت نصیب ہوئی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک قمیص پہنی ہوئی ہے اور ایک عورت آپ کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہے، ایک عورت رو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ رو، جب میں مر جاؤں گا پھر رونا۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا، جب اٹھے تو بڑے بے چین تھے۔ نبی علیہ السلام کی زیارت تو نصیب ہوئی، لیکن یہ کہ اس عورت کو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی نہ رو، جب میں مر جاؤں گا پھر رونا۔ اب انہیں تجسس تھا کہ یہ خواب اس کی کیا تعبیر بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایک معبر کے پاس گیا، وہ ایک کپڑا فروش تھا، لیکن وہ ایک نیک صالح انسان تھا، اس کو خوابوں کے اوپر تعبیر پہ بڑا عبور حاصل تھا۔ تو میں اس کے پاس یہ خواب بعد میں ہے، میں امام ابو الحسن اسماعیل کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو امام ابو الحسن اسماعیل مجھے فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا دین ابھی تک قائم ہے، اللہ کے نبی کا دین مٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں گویا کہ میرا دین ابھی قائم ہے، میری سنتیں قائم ہیں۔ جب نہیں ہوں گی وہ انسانوں کے رونے کا اور ان کے المیہ کا وقت ہوتا ہے جس معاشرے میں اللہ کے نبی کا دین موجود ہو، سنتیں موجود ہوں، وہ معاشرہ اس کو کوئی کسی قسم کی اللہ کی طرف سے عذاب کی یا کسی قسم کی اللہ کی طرف سے ناراضگی کا خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ امام محمد ابن اسماعیل جو ہیں، ان کا سن ولادت، ان کے پیدائش کا سال 194 ہجری ہے، شوال کا مہینہ تھا۔ 194 ہجری میں جمعے کے دن 13 شوال کو جمعے کی نماز کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور میں یہی آخری بات بھی کہہ دوں کہ 13 شوال 194 کو آپ کی ولادت ہوئی، اور 296 ہجری میں شوال کی پہلی رات کو، جمعہ کے دن گزرا تھا اور آگے ہفتے کی رات تھی، اور عید الفطر کی یکم تھی، رمضان گزرا تھا جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں۔ 256 میں 62 سال کی عمر میں، 13 دن کم 62 سال کی عمر میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 62 سال ایسے انہوں نے گزارے میرے بھائیوں کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری، ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن رہے۔ مشرق و مغرب میں ان کے علم کا، ان کے عمل کا اور ان کے کارناموں کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ تو انہوں نے جب ہوش سنبھالا، جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی آپ کے بچپن ہی میں جلدی فوت ہو گئے۔ یہ نہیں پتہ کہ وہ کس سن میں فوت ہوئے، امام بخاری کی عمر کتنی تھی، بہرحال ان کی کم عمری میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی والدہ ماجدہ ہی نے ان کی تربیت کی۔ اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ علمی ایک گھرانہ تھا اور ایک محدث کا گھرانہ تھا، اور رفیقہ حیات اگر نیک ہو تو ایک انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا مال حلال کا ہے، ایک درہم بھی حرام کا نہیں۔ تو اس میں ان کی والدہ ماجدہ کے بھی پاکیزگی کردار، بلندی اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتنی نیک بندی تھیں اور کتنی نیک وہ خاتون تھیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں جب پیدا ہوئے تو بڑی اچھی نظر تھی ان کی، لیکن صغر سنی میں بچپن میں ان کی نظر بالکل ختم ہو گئی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ والدہ ماجدہ نے اللہ کے حضور دعائیں شروع کر دی، کسی درگاہ پہ نہیں گئیں، کسی کے پاس نہیں گئیں، کوئی کسی سے پانی دم کروا کے نہیں لائیں، کوئی گلے میں تعویذ نہیں ڈلوایا، اللہ سے لو لگائی، اللہ سے دعائیں کرتی رہیں۔ رات کی تاریکیوں میں اللہ کے حضور دعائیں کر رہی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دے، لٹا دے۔ ایک رات وہ سوئی ہوئی تھیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ملے اور کہنے لگے اے اللہ کی نیک بندی، اللہ نے تیری دعاؤں کی اور التجاؤں کی اور تیری گڑگڑاہٹ کی کثرت کی وجہ سے اللہ مالک الملک نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس لٹا دی ہے۔ جب وہ صبح اٹھیں تو دیکھا کہ ان کے بیٹے کو حضرت محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، ان کی نظر بحال ہو چکی تھی۔ تو اس طرح یہ آپ ایسے گھر میں آپ کی پرورش شروع ہوئی جو نہایت نیک تھا، اور نیکی کے اوپر ہی، تقوی کے اوپر ہی ان کی جو ہے نا وہ اٹھائی گئی، اور اس طرح انہوں نے اپنے بچپن ہی میں ایک ذمہ دار بچے کی طرح، سمجھدار بچے کی طرح، ہونہار بچے کی طرح اور بڑے دور اندیش انسان کی طرح انہوں نے سوچا۔ اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان کی جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک پھر انہوں نے زندگی کا کوئی دن ضائع نہیں کیا، کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو کجا بیکار بھی نہیں گزارا۔ انہوں نے اس وقت جو مکتب تھے ان کو کتاب کہا جاتا تھا، کتاتیب مدیر ہوتے تھے، اور وہاں اس کتاب مکتب کے اندر بچوں کو لکھنا سکھایا جاتا تھا، عربی سکھائی جاتی تھی، قرآن سکھایا جاتا تھا، دین کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی تھیں، حساب کتاب پڑھایا جاتا تھا۔ اور اس طرح وہ تقریباً 5-6 سال پڑھ کے تو پھر اس کے بعد ان کی ذہنیت کو دیکھا جاتا تھا کہ ان کا ذہن کدھر مائل ہے، کوئی قرآن کے علوم کی طرف مائل ہوتا، کوئی حدیث کی طرف مائل ہوتا، جس طرف بھی اس کا میلان ہوتا تو اساتذہ اس کو اسی طرف اس کی رہنمائی کرتے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ میں ابھی مکتب میں پڑھ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث جیسی مقدس چیز کو یاد کرنا میرے دل کے اندر ڈال دیا، یہ الہام ہوا مجھے، میرے دل کے اندر یہ بات پیوست کر دی گئی کہ محمد تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرنا ہے۔ ان کے وراق تھے جن کو کیا کہا جاتا ہے، نویس، کتب نویس، وراق، ان کا نام تھا محمد بن ابی حاتم۔ اکثر ان کے حالات زندگی انہی سے آگے مورخین نے لکھے ہیں، جیسے امام ذہبی نے لکھے ہیں یا حافظ ابن حجر نے لکھے ہیں، تو زیادہ تر انہی سے یہ حالات جو ہیں وہ مروی ہیں، جو امام بخاری سے خود انہوں نے سنے یا ان کی زندگی میں وہ دیکھتے رہے یا دوسروں سے سنے تو انہوں نے وہ ان کے حالات لکھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان سے پوچھا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگے میں تقریباً 9 سال کا تھا۔ 9 سال کی عمر میں گویا قرآن مجید کے حفظ سے فارغ ہو کے اور اس کے مفہوم وغیرہ کو سمجھنے سے فارغ ہو کے اللہ مالک الملک نے محمد بن اسماعیل کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے، حدیثیں یاد کرنی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات یاد کرنی ہیں۔ چنانچہ اس سے فارغ ہوتی وہ امام علامہ داخلی جو بخارا ہی کے بہت بڑے عالم تھے اور جن کی ایک بہت بڑی مسند تھی، ان کی خدمت میں اور ان کے مجلس میں انہوں نے جانا شروع کر دیا، اور اس طرح وہاں جو ہے نا انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 9 سال کی عمر میں وسعت مطالعہ اور دقت نظر اور باریک بینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک معمولی ایک مثال یا واقعہ نہیں ہے جو ہم یہ سنتے ہیں کہ علامہ داخلی نے ایک حدیث بیان کی سند کے ساتھ، ابھی سند پڑھ رہے تھے کہ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، تو اور آگے سند پڑھ کے جب حدیث یوں ہی شروع کی تو امام بخاری ابھی 9 سال کی عمر کے تھے یا 11 سال کی تقریباً عمر کے تھے، 11 سال کی، تو انہوں نے فوراً بڑے ادب سے کہا کہ استاذ محترم ابو زبیر نے تو ابراہیم سے روایت نہیں کی، ابو زبیر نے تو نہیں روایت کی۔ اب یہ ایک انسان ایک اپنے فلو میں ایک اپنے رو میں حدیثیں بیان کر رہا ہو بڑے اعتماد کے ساتھ،
ایک چھوٹا سا بچہ ایک سند میں ایک راوی کی یہ جو ہے وہ غلطی کی اصلاح کرے، وہ استاذ ایک دم وہ چونکتا بھی ہے، اور اس کا غصہ فی الفور یہ ایک اس کی فطرتی ایک سمجھے کمزوری ہوتی ہے۔ انہوں نے ڈانٹا تو امام صاحب نے بڑے ادب سے کہا کہ اگر آپ کے پاس اصل مسودہ ہے تو آپ وہ دیکھ لیں، شاید میری بات ہی آپ کو درست معلوم ہو کہ ابو زبیر نے نہیں، ابھی یہ نہیں بتایا کس نے کیا ہے، یہ کہا کہ ابو زبیر نے نہیں یہ بیان کیا۔ یاد رکھیں ابو زبیر کو نیت ہے، محمد بن مسلم بن تدرس یہ تابعی تھے، یہ ان کا نام تھا۔ یہ کہنا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے نہیں بیان کیا یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ امام صاحب یہ یہاں زبیر بن عدی ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بڑے بڑے روات حدیث کے بارے میں انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا اور ان کے شاگرد کون کون سے ہیں، یہ ایک دعویٰ تھا۔ 11 سال کی عمر میں وہ چیزیں جو ہم بڑے سال لگا دیتے ہیں لیکن ہمیں وہ پھر بھی یاد نہیں رہتی، ہمیں پھر بھی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال کی عمر میں ان سندوں کے اوپر اتنا عبور حاصل کر لیا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ انہوں نے اپنے استاذ گرامی کو یہ کہا کہ اے استاذ ابو زبیر نہیں ہے یہ راوی۔ وہ جب واپس آئے انہوں نے کہا بیٹا کیا اصل نام ہے؟ تو وہ کہنے لگے زبیر بن عدی، وہ ابراہیم نخعی سے بیان کرتے ہیں، ابو زبیر نہیں بیان کرتے۔ انہوں نے ان سے قلم لیا امام بخاری سے اور اس کی اصلاح کی۔ یہ ایک ان کے سمجھیں کہ اس وقت وسعت مطالعہ کا پتہ بھی چلتا، اور یہ بھی کہ بخارا اس وقت کتنا علمی شہر تھا اور کس طرح علمی ماحول تھا، وہاں کتب کتنی کثرت سے دستیاب تھیں اور جو جتنا چاہتا پڑھ سکتا تھا۔ تو امام بخاری نے بچپن ہی سے یہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اس کے بعد آگے نام آتا ہے محمد بن سلام بکندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بھی اپنے وقت کے امام تھے، حافظ حدیث تھے۔ ان کی خدمت میں بھی انہوں نے حاضری دی، اور ان کے پاس انہی کے شاگرد سلیم بن مجاہد گئے ایک مرتبہ، تو وہ کہنے لگے سلیم اگر تھوڑی دیر پہلے آپ آتے میں تمہیں ایک جادو دکھاتا، ایک ایسا بچہ جسے 70,000 احادیث یاد ہیں۔ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ ایک ایسا بچہ جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں، میں تمہیں وہ بچہ دکھاتا۔ تو سلیم کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھول گیا نا کہ امام صاحب کے پاس میں نے بیٹھنا ہے، میرے ذہن میں کہ وہ بچہ اور اسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ میں نے کہا کہ امام صاحب وہ کتنی دیر ہوئی ہے اس کو یہاں سے نکلے اور کدھر گئے ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کدھر گیا ہے؟ میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور وہ تھے محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ میں تلاش کرتے کرتے میں نے اسے جا لیا، مجھے اندازہ ہوا یہی بچہ ہوگا۔ میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ صرف 70,000 حدیثیں ہی نہیں، اس سے زیادہ یاد ہیں، اور جو حدیثیں جتنے بھی یاد ہیں سب کی سندیں بھی یاد ہیں، اور ہر سند کے جتنے راوی ہیں ان کے حالات بھی یاد ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ فوت کب ہوئے، پیدا کب ہوئے، کہاں انہوں نے علم حاصل کیا، یہ بھی پتہ ہے۔ اور صحابہ اور تابعین کی جتنی روایتیں ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں یا جو ان کے فتوے ہیں یا انہوں نے جو مسئلے بیان کیے ہیں، مجھے الحمدللہ یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا ماخذ اور قرآن و حدیث میں وہ کون سی قرآن کی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے جس سے امام اس صحابی نے یا تابعین نے وہ مسئلہ اخذ کیا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک بہت بڑا عالم جو اپنے وقت کا ہو، شاید وہ بھی اس دور میں یہ دعویٰ نہ کر سکے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ مالک الملک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ آج ہم نے عجمی سازش یا یہ جو تدبری اور یہ ساری کی ساری انہوں نے جو جال بنے ہوئے ہیں، یہ تار عنکبوت ہیں، یہ مکڑی کا جالہ ہیں، اس کے پیچھے حقائق کچھ اور ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اسی بخارا میں یمان جوفی کے ہاتھ پہ ان کے والد کے دادا مغیرہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ عربی الاصل ہیں، عربی النسل ہیں۔ یمان وہ اتنے نیک دل انسان والی تھا کہ جس کے ہاتھ پہ ایک انسان مسلمان ہونے پہ مجبور ہوا۔ وہ اگر ایک دنیا دار ہوتا، آج کل بھی لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں کسی وزیر اعظم کے ہاتھ مسلمان ہوتے ہیں، صدر کے ہاتھ کلمہ پڑھتے ہیں یا کس کے ہاتھ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بڑے مفتی بتاؤ۔ تو یمان جوفی کا کردار اس سے بھی پتہ چلتا ہے، انہی کا پڑ پوتا
ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن یمان، وہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام بخاری کے استاذ کون ہیں؟ ایک عربی ہیں۔ تو یہ عربی اور اجمی کی جو تمیز کی جاتی ہے یہ اجمی سازش ہے، یہ اصل میں اجمی سازش ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب کے لیے نہیں بھیجا تھا صرف، بلکہ کس کے لیے بھیجا تھا؟ لیکون للعالمین نذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم۔ بلکہ قرآن کی آیت جس میں اللہ کے نبی کی شان ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور آگے کون سی آیت ہے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا یہ نبی صرف تم تک نہیں آیا بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ نبی آیا ہے، اور ان کی تزکیے کا بھی ذریعہ بنے گا، ان تک اس کی تعلیم پہنچے گی، ان کے دل بھی منور ہوں گے قرآن و سنت سے، جو ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، جو بعد میں آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کون لوگ مراد ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی یہ وآخرین منہم کون لوگ مراد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کی ران پہ ہاتھ مارا، فرمایا اگر دین دنیا سے اٹھ کر ثریا کی بلندیوں بھی پہنچ گیا نا تو فارس کا ایک آدمی اٹھے گا، وہ وہاں سے بھی علم لے کے آ جائے۔ تو مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ فارس میں تو بے بہا محدثین اٹھے ہیں، لیکن سب سے بڑا اطلاق صحت کا امام بخاری پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو اس وآخرین کا مصداق ہے وہ کون ہے؟ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ مالک الملک نے قرآن میں یہ پیشن گوئیاں فرمائی ہوئی ہیں، یہ نشاندہی ہیں، تو لہٰذا قرآن کو توجہ سے پڑھیں تو آپ کو یہ عجمی سازشیں خود بخود پتہ چلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے سے نکلے، 16 سال کی عمر تھی، یہاں سے انہوں نے اس وقت 70,000 سے زیادہ احادیث بھی یاد کر لیں، اور خود فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کی جتنی تصانیف تھیں وہ بھی میں نے توجہ سے پڑھ کے ہضم کر لیں، وکیع بن جراح کی کتابیں بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو اہل رائے تھے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے ائمہ کی آراء کو ترجیح دیتے تھے، قیاس سے مسائل مستنبط کر کے وہ لوگوں میں پھیلاتے تھے، ان کی آراء سے بھی میں اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، ان کی آراء سے بھی میں اچھی، یہ گویا وہ فتنے ہیں جو امام بخاری کو نظر آنا شروع ہو گئے تھے کہ اس روئے زمین پہ وہ کون سے فتنے ہیں جو امت مسلمہ کو اصل قرآن و حدیث سے دور لے گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ اپنے علاقے میں، ہم واپس یہیں آئیں گے اس لیے کہ یہ رائے والوں کا بھی مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا، اور پھر جب 16 سال کی عمر ہوئی میں اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ، یہ گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 بھائی تھے، بڑے کا نام احمد تھا اور ان کا نام کیا تھا؟ محمد۔ تو میں اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کرنے گیا 16 سال کی عمر میں۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو میں نے تو اپنی والدہ اور بھائی کو کہا آپ تو واپس جائیں، میں تو ادھر ہی علم حاصل کروں۔ 16 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر اختصار کے ساتھ میں یوں کہہ دوں کہ ان کا اپنا قول ہے کہ میں مصر میں اور جزیرہ حصول علم کے لیے 2 دفعہ گیا، اور بصرہ میں 4 دفعہ گیا، کوفہ اور بغداد میں کتنی مرتبہ گیا یہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے۔ حجاز کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر، اور اس کے ساتھ طائف وغیرہ جتنے علاقے تھے، یہاں جتنے محدثین تھے، ان سے حصول علم کے لیے میں تقریباً یہاں 6 سال رہا۔ کتنے سال رہا؟ 6 سال حصول علم کی نیت سے۔ اور باقی یہ جتنے اسفار ہیں، ایک موجودہ زمانے کے ڈاکٹر ہیں حسن، جنہوں نے امام بخاری کے ان اسفار کے اوپر کتاب لکھی ہے کہ انہوں نے فلاں علاقے سے فلاں علاقے پہ، فلاں علاقے سے فلاں علاقے کا سفر کیا، آج کل کے حساب سے اس شہر سے وہ شہر اتنے 100 کلومیٹر ہے، وہاں سے اتنا، تو صرف ایک مرتبہ جو سفر ہے تمام ان علاقوں کا 14,000 کلومیٹر بنتا ہے میرے بھائیوں۔ کتنا بنتا ہے؟ 14,000 کلومیٹر کا سفر ایک انسان طے کر رہا ہے۔ کہ کس لیے طے کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو حاصل کرنے کے لیے، صرف احادیث زبانیں یاد کرنے کے لیے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ تو امام بخاری نے تمام تقریباً اساتذہ جو ہیں 14,000 کلومیٹر کا جو سفر طے کیا اور مختلف شہروں میں اور ممالک میں گئے، خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کس قسم کے علماء سے علم حاصل کیا، یہ بھی اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ کیا کہتے ہیں؟
میں نے کس قسم کے اہل علم سے محدثین سے علم حاصل کیا اور کن کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگے میں نے 1080 کے قریب اساتذہ سے 1000 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 1080 اور ایک محدث سے 10,000 حدیثیں یاد کی ہیں اور سب مجھے الحمدللہ ازبر ہیں۔ تو 1080 محدثین سے جن سے میں نے علم حاصل کیا وہ کون تھے؟ وہ اہل حدیث تھے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ الایمان قول وعمل یزید وینقص۔ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام نہیں، بس دل میں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، مومن ہو گئے، بس جو مرضی ہے کرو۔ یہ روافض کا عقیدہ ہے اور ان کے گمراہ عقیدہ ہے۔ پھر یہ کہ ہاں زبان سے کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سب سے کسی سے بھی میں نے علم حاصل نہیں کیا۔ 1080 کے قریب جو محدثین تھے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ قول و عمل کا نام ہے۔ اور یزید و ینقص، یہ زیادہ بھی ہوتا ہے، اعمال کریں اور ایمان کے اضافے کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں اور ان سے دور ہوں تو اس میں کمی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ رتی بھر ایمان رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی فکر کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تقریباً اختصار کے ساتھ میں نے بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے 16 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 30-38 سال کی عمر تک مسلسل جو علم حاصل کرتے رہے، تو اس میں انہوں نے تقریباً 1080 محدثین سے علم حاصل کیا اور ان میں بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام حمیدی جیسے جو مکہ کے اس وقت قاضی القضات بھی تھے، اور اس طرح اسحاق بن راہویہ بھی تھے، امام احمد بن حنبل بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے امام ابو رجاء قتیبہ بن سعید بھی تھے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے استاذ کی ایک غلطی جو ہے وہ ان کی تصحیح فرما رہے ہیں 9-10 سال کی عمر میں، اور محمد بن سلام بکندی کو وہ ورطہ حیرت میں ڈال رہے ہیں 11 سال کی عمر میں، تو جب ان کے پاس اور زیادہ علم حاصل ہوا تو بڑے بڑے محدثین بھی جب امام بخاری ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اسحاق بن راہویہ جیسے امام حافظ محدث متقن، ایسے اسحاق بن راہویہ جن کے بارے میں امام ابن قیم نے فرمایا ہے کان رأس اہل العلم والحدیث والفقہ والتفسیر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ یہ اسحاق بن راہویہ جو ہیں یہ رأس سر تھے، ستون تھے علم کے، تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر، حفظ کے اندر، اور جہمیہ اور بدعتوں کی کمر توڑنے میں یہ سب سے زیادہ آگے تھے اسحاق بن راہویہ۔ اسی لیے انہی کی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر بھول کے کوئی انسان طلاق دے دے بھول کے، تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں ڈوب گئے۔ امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگے استاذ محترم اجازت ہو تو میں کچھ گزارش کروں؟ ان کا ہاں ضرور کرو۔ تو کہنے لگے کہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسهم ما لم تعمل به او تکلم به، کہ جب تک انسان کے نفس کے اندر جو خیالات آتے ہیں اللہ نے وہ معاف کر دیے جب تک اس کے اوپر عمل نہ کرے یا بولے نہیں۔ یہ حدیث پڑھ کے کہنے لگے کہ یہ حدیث پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ حدیث تو دوسری بھی تھی کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، لیکن امام صاحب کی دقت نظری دیکھیں، وہ فرمانے لگے یہاں 3 چیزیں ہیں، ایک حدیث نفس اور اس کے ساتھ فعل، یا حدیث نفس اور اس کے ساتھ قول۔ تو یہاں اس انسان نے زبان سے طلاق دی یا دل سے نہیں دی؟ حدیث نفس یعنی دل کے ارادے سے نہیں دی، بس بھول کے زبان سے کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دی، تو لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے تو نے میرے لیے معاملہ آسان کیا، اللہ تیرے معاملے آسان فرمائے، اور اسی کے مطابق فتویٰ دیا۔ اب یہی اسحاق بن راہویہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے شاگرد کو اس طرح دیکھا اور کئی مجالس میں انہوں نے ان سے تصحیح کروائی اپنی غلطیوں کی، انہوں نے کھلے عام یہ اعلان کیا لوگو اکتبو عن ھذا الشاب، یہ جو نوجوان ہے نا امام بخاری،
اس سے بے خوف و خطر بے دھڑک حدیثیں لکھا کرو، اس سے حدیثیں لکھا کرو۔ انہو لو کان فی زمن الحسن البصری، اگر یہ حسن بصری کے دور میں ہوتے، یہ نوجوان حسن بصری کے دور میں ہوتے، دو الفاظ ہیں، لحتاج الناس الیہ لمعرفتہ بالحدیث وفقہہ، یہ ان کی فقہ ہے کہ اگر حسن بصری جیسے ایک علمی دور میں یہ محمد بن اسماعیل ہوتے، لوگ ان کے محتاج ہوتے، حسن بصری کے نسبت زیادہ ان کے محتاج ہوتے، کیونکہ ان کو حدیث اور فقہ الحدیث کے اوپر جتنی معرفت ہے اتنی کسی کو نہیں۔ یہ ہے وہ ریمارکس، وہ خیالات جو بڑے بڑے ائمہ نے امام بخاری کے نوجوانی کے وقت ان کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ ابھی نوجوان تھے لیکن علم کی اتنی وسعت تھی، سوچ اور غور و فکر کے افق اتنے وسیع تھے، اور ہر ایک بات قرآن و حدیث سے لیتے تھے، اس سے باہر نہیں جاتے تھے۔ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں ہی ایک مرتبہ انہوں نے، امام صاحب نے یہ کہا کہ کاش کہ تم میں سے کوئی انسان، میرے شاگردوں میں سے ایک ایسی مختصر تصنیف جو ہے وہ مرتب کرے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحیح فرامین اکٹھے ہوں، تمام صحیح فرامین اکٹھے ہوں۔ یہ امام اسحاق بن راہویہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں مرتب ہو چکی تھیں، جیسے امام احمد بن حنبل نے مسند لکھی تھی، یا اس طرح دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابیں مدون کی تھیں، اس میں کچھ صحیح احادیث بھی ہوتی تھیں، ضعیف بھی ہوتی تھیں، حسن بھی ہوتی تھیں، تو اس طرح ساری ملی جلی احادیث تھیں۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ ایسی کتاب کوئی مدون کر دے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف صحیح احادیث جو ہے نا وہ رکھی جائیں۔ تو جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہویہ کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور اس سے پہلے وہ کیا عملی اقدام کر چکے تھے تصنیف کے۔ 18 سال کی عمر میں صحابہ اور تابعین کے قضایا کو مرتب کر چکے تھے۔ 18 سال کی عمر میں ایک بہت ہی مایہ ناز تصنیف التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر یہ لکھ چکے تھے۔ التاریخ الکبیر جب لکھی، امام اسحاق بن راہویہ کو دکھائی، نوجوانی کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، چاندنی راتوں میں یہ کتاب مرتب کی، اور جب ان کو دکھائی، انہوں نے جب دیکھی، امیر عبداللہ بن طاہر جو اس وقت خراسان کے امیر تھے، ان کے پاس جا کے کہنے لگے کہ امیر میں تمہیں ایک جادو دکھاؤں، ایک کرشمہ دکھاؤں، یہ دیکھو کتاب، یہ محمد بن اسماعیل نے مرتب کی ہے، اس جیسی کتاب پہلے مدون نہیں کی گئی، اور آپ کے بعد جتنے بھی آئیں گے وہ اس کتاب کے محتاج ہوں گے۔ یہ جو علمی اقدامات تھے اور اتنے پختہ اقدامات تھے، ایک تو یہ امام صاحب کی جرأت بڑھا رہے تھے، دوسرا امام صاحب کے جو استاذ ہیں وہ ان کو ابھار رہے ہیں شاگردوں کو کہ ایک ایسی کتاب لکھو۔ تیسری بات یہ ہے، سبب یہ ہے صحیح بخاری کی تالیف کا، کہ امام صاحب نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ کے نبی ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں، چاہے انہوں نے نیند میں خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، لیکن جب بیدار ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حلیہ، وہ سب کچھ محفوظ تھا۔ اور کیفیت کیا تھی کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور امام بخاری جو ہیں وہ پنکھا چلا رہے ہیں آپ کے سامنے، ایسے کر کے پنکھا چلا کے جو مکھیاں وغیرہ اور یہ چیزیں ان کو ہٹا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر ایک معبر سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ اللہ کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو جھوٹی باتیں، ناقابل اعتبار باتیں ڈال دی گئی ہیں اور ان کو حدیث بنا کے لوگوں کو سامنے پیش کر کے لوگوں کو گمراہی کا ان کی سبب بن رہی ہیں، تم وہ چیزیں، وہ جھوٹ اللہ کے نبی کی حدیثوں سے دور کر دو گے، اللہ کے نبی کی حدیث کو صاف اور نکھار کے عوام کے سامنے پیش کرو گے۔ کہنے لگے بس یہ 3 سبب تھے جن کی وجہ سے میں نے عزم کر لیا کہ میں ضرور ایک کتاب لکھوں گا۔ پھر اس کتاب کی یعنی کیا کہنے اس کتاب کے، کہ جس نے اپنے وقت میں، اپنے دور میں اس کتاب کو دیکھا، وہ کہنے لگے کہ اس جیسی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی، اور آج 1200 سال گزر چکے ہیں، اب تک امت میں کوئی ایسا انسان نہیں اٹھا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف جیسی ہے۔ کہتے ہیں میں نے 16 سال اس کے اوپر کھپائے، حالانکہ ہر حدیث کے اوپر انہیں عبور تھا،
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب احادیث بھی نمبر 2 وہ تمام فتنے جو اس وقت بھی موجود تھے اور جو آج بھی مختلف ناموں سے اسی شکل میں موجود ہیں اور لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام فتنوں کا رد صحیح بخاری کے اندر قرآن و سنت سے کر دی ہے۔ اور کسی کو بھی یہ اب بہانہ اور حجت نہیں رہے گی کہ ہمیں قرآن و حدیث سے اس فتنے کی گمراہی یا اس کی خرابی کا پتہ نہیں چل سکا، اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آپ نے عقائد کے بارے میں کیا تعلیم دی، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کو ختم کرنے والے کیا چیزیں ہیں، ایمان کے لوازمات کیا ہیں، اور پھر عمل احکام جتنے بھی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر معاملات جتنے بھی ہیں وہ کس طرح دنیا میں کرنے چاہیے، حتیٰ کہ حکمرانوں کو کس طرح حکومت کرنی چاہیے، عوام الناس کو، ایک عام آدمی کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، لوگوں کے آپس میں برتاؤ کیسے ہوں، توحید کے بارے میں جتنے گمراہ کن عقائد تھے، اسماء و صفات کے بارے میں مختلف جہمیہ، معتزلہ اور اس طرح کے صحابہ کے بارے میں کئی غلو کا شکار تھے اور کئی ان کی تنقید کر رہے تھے، روافض کی شکل میں، نواسب کی شکل میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا، اگر ہم دل کی آنکھیں کھول کے غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اللہ کی قسم آج بھی ہمیں روز روشن کی طرف پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں گمراہ ہیں اور ان کا رد اس بخاری کے اندر موجود۔ یہ وہ بخاری ہے، یہ وہ بخاری ہے، صحیح بخاری۔ اگرچہ لوگ مسلکی طور پہ اختلاف رکھتے ہوں امام بخاری سے، لیکن وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ اس وقت تک اپنے فارغ اور متخرج طلبہ کو سند نہیں دیتے، سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ یہ ہمارے جامعہ سے اس نے مکمل جو ہے وہ درس کیا ہے، جب تک اس کو آخری سال صحیح بخاری نہ پڑھا دیں۔ اس میں ہمارے استاد گرامی حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ مقدمے کے اندر جو انہوں نے امام بخاری کے حالات لکھے ہیں، اور بھی کتابوں کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی حد تک مماثلت دعا میں وہ حضرت ابراہیم سے ہوتی ہے، کہ انہوں نے کیا کہا تھا، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ مجھے دانائی عطا فرما، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر اور اچھا تذکرہ باقی رکھنا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب سے دنیا سے رخصت ہوئے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، ایمان ہے ان کے نبوت اور رسالت کے اوپر، اور اللہ کا خلیل ہونے پہ ان سب کا ایمان ہے۔ بعین ہی امام بخاری ہیں، اللہ کے بندو چاہے تم کچھ بھی اپنے آپ کو کہلاؤ، امام بخاری سے مستغنی نہیں ہو سکتے، امام بخاری سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اور امام بخاری کیا تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، حنفی تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ ان کا بنیادی دعویٰ یہ تھا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہاں سے انہوں نے بات کا آغاز کیا، اور اسی وحی کی روشنی میں انہوں نے ساری کی ساری کتاب مرتب کر دی، اور کہتے ہیں 6 لاکھ احادیث میں سے میں نے یہ چھانٹی ہیں یہ، اور جو میں نے چھوڑ دی ہیں اسی معیار کی، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور مقصد یہ تھا تاکہ پڑھنے والے اکتائیں نہیں، اس لیے میں نے اتنی کتاب لکھی ہے۔ انہی کے بارے میں ان کے ایک استاد ابو رجا قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جعفر نامی ایک بزرگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ محمد بن اسماعیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قتیبہ بن سعید محدث بننے سے پہلے وہ قیاسی مسائل کے اوپر ان کا بڑا عبور تھا، قیاسی مسائل کے اوپر بڑا عبور تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک توشہ دان ایسے نیچے لٹکایا گیا ہے، توشہ دان لٹک رہا ہے، رسی بندھی ہوئی ہے، اب لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو کوشش کرتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ میں بھی کھڑا تھا، میں نے کہا چلو میں بھی کوشش کروں، تو میں نے کوشش کی، لہٰذا وہ توشہ دان میرے ہاتھ میں آ گیا۔ جب میں نے وہ توشہ دان کھولا تو اس کے اندر ایسے لگا جیسے مشرق و مغرب میں ہر چیز میرے سامنے کھل گئی ہے۔ اس توشہ دان کو جب میں نے کھولا تو میں نے ایک معبر سے پوچھا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے اب یہ قیاس اور یہ چیزیں چھوڑ دے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر اپنی توجہ مبذول کر،
صحابہ کے آثار کو اکٹھا کر، کیونکہ مشرق و مغرب میں اللہ کے نبی کی حدیثیں ہی پھیل سکتی ہیں، قیاسی مسائل نہیں پھیل سکتے۔ مشرق و مغرب میں کیا پھیل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے فرامین پھیل سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور اتنے بڑے محدث بنے کہ ان کو امام اور حجت مانا گیا۔ ان سے پوچھا کہ محمد بن اسماعیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی حدیثیں قتیبہ بن سعید کی تقریباً 308 کے قریب صحیح بخاری کے اندر امام صاحب نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے تھوڑی دیر ایسے سر نیچے رکھا، پھر اوپر اٹھایا اور کہا یا ہؤلاء نظرت فی الحدیث والرأی وجالست الفقہاء والعباد والزہاد فما رأیت منذ عقلت مثل محمد ابن اسماعیل۔ اے اللہ کے بندو، میں نے حدیث بھی بڑے غور سے پڑھی ہے، میں نے رائے والوں کے اقوال بھی بڑے غور سے پڑھے ہیں، اور آگے میں فقیہوں کے پاس بھی بہت بیٹھا ہوں، بڑے بڑے فقہاء کے پاس، میں بڑے بڑے عبادت گزاروں کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ میں وہ بات کر دوں جس میں جیسا کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں، اس کو آپ خود سمجھ لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں استاد؟ میں بڑے بڑے عبادت گزاروں کے پاس بیٹھا ہوں، میں بڑے بڑے دنیا سے بے رغبت لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اللہ کی قسم محمد بن اسماعیل جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی گواہی ہو سکتی ہے کہ حدیث کو بھی میں نے پرکھا، رائے کو بھی میں نے پرکھا، فقہا کی باتوں کو بھی میں نے پرکھا، میں نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے درویشوں اور زاہدوں کو دیکھا، لیکن ہر وصف میں محمد بن اسماعیل سب سے بڑھ کر ہیں۔ وَكَانَ فِي زَمَانِهِ كَعُمَرَ فِي أَصْحَابِهِ، اپنے زمانے میں محمد بن اسماعیل ایسی ہیں جیسے حضرت عمر صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے جس سے اللہ کی طرف سے کوئی بات اس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے۔ میری امت میں اگر کوئی ہے صحابہ کے اندر تو وہ عمر ہیں۔ تو حضرت محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، الحمد حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی 9 سال کا بچہ تھا، اللہ نے میرے دل میں کیا ڈالا کہ محمد تم نے حدیثیں یاد کرنی، تم نے اللہ کے نبی کی احادیث کو یاد کرنا ہے، تم نے ان کو سمجھنا ہے، صرف یاد نہیں کرنا جیسے عام لوگوں کا شوشہ ہے، بلکہ ان میں فقہ بھی ان کی حاصل کرنی ہے۔ جیسے کہ اسحاق بن راہویہ نے کہا تھا، اللہ کی قسم یہ نوجوان اگر حسن بصری کے دور میں ہوتا تو ابن حجر نے تو یہ کہا ہے کہ حسن بصری بھی اس کے محتاج ہوتے، کیونکہ جتنی اس کو حدیث اور فقہ الحدیث کے اوپر جتنا اس کو عبور ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ہے، اتنا حضرت حسن بصری کو بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا قتیبہ سے شاید آپ حد کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، یا کسی اور استاد سے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ امام مالک کو دیکھتے اور محمد بن اسماعیل کو دیکھتے، آپ کہتے اللہ کی قسم یہ دونوں فقہ میں ایک جیسے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل اللہ مالک الملک نے ان کو ایک آیت، ایک نشانی اپنی قدرت کی اور لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ جنہوں نے اپنا کام کیا، جب مکمل کیا، اس کے بعد جو زندگی کے آخری دور تھا میرے بھائیوں، وہ ان کی ابتلا کا دور تھا۔ اس ابتلا کو ہم بڑے اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے ان کی وفات کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہ ان تمام معاملات سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم واپس اب اپنے علاقے خراسان میں جا کے اب دین کی خدمت کریں، تو وہ سب سے پہلے وہ نیشہ پور گئے، جو امام مسلم بن حجاج کا شہر تھا۔ وہاں محدثین کی کثرت تھی۔ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اہلاً و سہلاً، مرحبا بھی۔ تو وہاں جب گئے وہاں بھی کچھ مسائل پیدا ہو گئے، ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، حالانکہ وہاں اہل حدیث ہی موجود تھے، لیکن امام صاحب کے اوپر وہاں جو ہے وہ ایک سازش کے طرح الزام لگا دیا گیا۔ وہاں سے وہ نکلنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ انہی کے استاد محمد بن یحییٰ الزہلی نے کہا کہ اب اس شہر میں یہ انسان نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں یہاں دکھلاوے کے لیے نہیں آیا تھا، شہرت کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو تیرے دین کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب اس شخص نے محض حسد کی بنا پہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ وہاں سے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ مرو گئے، وہاں سے بخارا گئے۔ بخارا میں حاکم وقت نے کہا، حاکم بخارا نے، کہ آپ میرے گھر میں آ کے مجھے بخاری پڑھائیں اور اپنی کتاب التاریخ پڑھائیں۔ انہوں نے فرمایا یہ ہوتی ہے دینی غیرت۔ ایک عالم غیرت مند کتنا ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں اپنا علم، میں اللہ کے نبی کی وراثت میں عمراء کے گھروں پہ نہیں لے کے جاؤں گا، جو بھی ہے میرے پاس آ کے پڑھے۔
اس نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس پڑھیں گے لیکن ہمیں الگ وقت دیں۔ وہ کہنے لگے میں ایسا نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی کو وراثت کو جب تقسیم کر رہا ہوں تو کہوں کہ یہ بندے نکل جائیں اور ان کو دوں گا، سارے آ کے برابر پڑھیں۔ اس نے بہرحال وہاں سازش کی، اہل الرائے سے وہاں سے نکلے تو اس مقام پہ پہنچے جس کو آج کل خرتنگ کہا جاتا ہے۔ خرتنگ یہ سمرقند سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ وہاں ان کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے، یہاں انہوں نے بسیرا کیا۔ سمرقند والوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے، لیکن بہرحال 1 مہینہ یہاں گزارا۔ جانے کے لیے جب تیار ہوئے، ہاں اس سے پہلے ایک بات سن لیں کہ ایک رات انہوں نے قیام کیا، قیام کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہم انہ قد ضاقت بی الارض بما رحبت قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ تہجد پڑھا، نماز پڑھی اور کہا یا اللہ زمین اتنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، زمین اتنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے۔ اب آج محمد بن اسماعیل کی دینی خدمات اور ان کا احسان امت کے اوپر دیکھیں اور اس وقت کے لوگوں کا رویہ دیکھیں، علماء کے ساتھ کتنی قدر ناشناسی ہوتی ہے۔ یہ کہ بعد میں پھر انسان کو جو ہے نا وہ پچھتاوا ہوتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ بس یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو تنگ اتنا کر دیا گیا کہ یہ کہنے لگے یا اللہ زمین تنگ ہو گئی ہے اتنی باوجود وسعت کے باوجود، میرا رہنا جینا تو بھر ہو گیا ہے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آپ یہاں سوال کریں گے کہ یہ موت کی تمنا تو نہیں کرنی چاہیے، تو بالکل یہ بات اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، وہ کوئی دنیاوی مصیبت ہو تو انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں دینی معاملہ تھا کہ یا اللہ دینی معاملات میں ان لوگوں نے میرا گرد اتنا گہرا تنگ کر دیا ہے تو یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سمرقند والوں نے اصرار کیا، جانے کے لیے جب تیار ہوئے، پگڑی باندھی، موزے پہنے، تو جب سواری کی طرف بڑھے تو کہنے لگے مجھے نقاہت ہو گئی ہے، میں نہیں جا سکتا، مجھے واپس بستر پہ لٹا دو۔ واپس جب بستر پہ لیٹے بس اسی وقت ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ وصیت یہ کی کہ مجھے 3 سفید کپڑوں میں کفن دینا، اس میں قمیص اور امامہ نہ ہو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اماں جی عائشہ نے فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو کہا 3 سفید یمنی کپڑوں کے اندر، چادروں کے اندر، اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق نے بھی یہی وصیت فرمائی تھی، یہی وصیت امام محمد نے فرمائی۔ اور اس طرح رات کو عشاء کی نماز کے بعد رمضان کا مہینہ گزرا اور شوال کا چاند طلوع ہوا، تو یہ علم کا آفتاب و مہتاب جو قیامت تک جگمگاتا رہے گا، اس کا جسد خاکی وجود اطہر اس دنیا سے بہرحال وہ رخصت ہو گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد ان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلا کہ جب تک قبر میں نہیں اتار دیا گیا جسم سے مسلسل پسینہ نکل رہا تھا۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، یہ سارا پسینہ نکلا، لیکن جب قبر میں ڈالا گیا ایسی خوشبو کی مہک اٹھی کہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے باوجود کتنے دن ہی ان کی جسم سے جو ہے وہ قبر سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نیک اور برگزیدہ بندہ اس دنیا سے 62 سال کی عمر گزار کے اور یہ کچھ کارنامے سر انجام دے کے میرے بھائیوں ہمیں یہ سبق دے گیا کہ اگر دنیا اور آخرت کی نیک نامی چاہتے ہو تو اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، اللہ کے دین سے جڑ جاؤ، اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ، یا اللہ کے دین کے خادموں کے خادم بن جاؤ تو تم ناکام نہیں ہوگے، ورنہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں یہ تمہارا مقدر نہیں بن سکیں گی۔ اور میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔